بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، رمضان اور قرآن، اس نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام، اور اس پروگرام کی آج کی اس دوسری ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے رمضان اور قرآن سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو جو بات کہی جائے اس سے غور و فکر کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ ماہ قرآن اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ جو مبارک رات ہے پورے سال بھر میں، وہ لیلۃ القدر، شب قدر۔ تو شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا کیا ہے نزول فرمایا۔ قرآن اور رمضان کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جس طرح اللہ نے رمضان کو ایک مبارک مہینہ قرار دیا ہے، اسی طرح قرآن ایک بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر جن کلمات اور جن جملوں کے ذریعے مبارکبادی اور بشارت، خوشخبری دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، اس میں یہ تھا: اتاکم شہر مبارک، اے لوگو، ایک بہت ہی مبارک بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ مبارک لفظ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ تو ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے گویا کہ قرآن اور رمضان کا ایک بہت ہی باہمی اور گہرا رشتہ ہے اور تعلق ہے۔ اگر رمضان مبارک مہینہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت مہینہ اور مبارک مہینہ ہے، اسی طرح قرآن مجید تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مبارک اور بابرکت کیا ہے کتاب ہے۔ محترم ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے ایام کو، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کی بے حد کیا ہے ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اس بات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا کہ زیادہ سے زیادہ ہر قسم کی برائی سے ہم اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ حدیث میں آتا ہے کہ پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے۔ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، تو اس وقت پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے، اقبل، تم آگے بڑھو،
ایک بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس میں بے شمار مختلف قسم کی برکتیں، رحمتیں جو کہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ تو اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے، تم آگے بڑھو، ان برکات کو حاصل کرو، اور رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ جہاں ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھیں پابندی سے، اسی طرح ایک اہم نیک عمل یہ بھی ہے ماہ رمضان میں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، قرآن کثرت سے کیا ہے پڑھا جائے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کی پکار لگانے والا یہ بھی پکار لگاتا ہے، اے برائی اور غلط فعل یا غلط کاموں کو چاہنے والے، اقصر، تم اپنی حرکات سے، اپنے ارادوں سے کیا ہے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، کیونکہ اب ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جو کہ خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے نیکیاں کرنے والا مہینہ ہے۔ تو جب پکار لگانے والا یہ پکار دے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے، تم آگے بڑھو، خیر اور بھلائی کے کام کرو، اس میں کوئی سستی، کاہلی، لاپرواہی نہ پائی جائے۔ کون سے خیر و بھلائی کے کام ہیں؟ ان خیر بھلائیوں کے کاموں میں سے ایک بہت ہی اہم کام اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے ہم تھام لیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے معنی پر تدبر، اس کی آیات پر اس کا معنی مفہوم سمجھیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ عمل قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس مہینے کے روزے کے بعد سب سے اہم عمل سمجھا جاتا ہے۔ رمضان میں سب سے اہم عمل یہ کہ اس مکمل مہینے کا روزہ رکھا جائے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی اہم عمل یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں اس مہینے میں قرآن مجید، اس عظیم کتاب کے ساتھ۔ اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جاتا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے جڑ جاتے اور بہت ہی گہرا تعلق ہو جاتا رمضان میں، جو کہ باقی مہینوں میں نہیں پایا جاتا۔ باقی مہینوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہتا قرآن مجید سے، قرآن کی تلاوت، اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل، لیکن جب رمضان کی آمد ہو جاتی تو مزید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کو لے کر کیا ہے محنت کیا کرتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے قرآن کی تعظیم، قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے ہی کے لیے اس مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا۔ رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے قرآن کا مدارسہ کرنے کے لیے۔ صحیحین کی روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں محنت کرنا، سخاوت اگر پائی جائے تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پائے جاتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سخاوت پائی جاتی تھی خیر و بھلائی کے کاموں میں، وہ ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل امین علیہ السلام سے ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں ابن عباس وَكَانَ جبریل يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، اور جبرائیل امین علیہ السلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملاقات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر بھی جاتا، یعنی رمضان کی ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوتی تھی۔ اور یہ ملاقات جبرائیل امین سے، یہ مرحلہ جو ملاقات کا ہوا کرتا تھا، یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کیا ہے، سخی پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، کوئی رات ایسے نہیں گزرتی رمضان کی مگر جبرائیل امین علیہ السلام اس رات کو آئے نہ ہوں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت قرآن کی جبرائیل امین پر کیا ہے پیش کیا کرتے، یعنی قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں، ماہ رمضان میں اگر دیکھی جائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور قرآن کی تلاوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اگر دیکھی جائے تو وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور محنت اس ماہ رمضان میں کیا ہے پائی جاتی تھی۔ یہ حدیث اور یہ روایت جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ہے روایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بتایا، اس سے ہمیں ایک اہم سبق یہ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن مجید کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دی، قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور اسی قرآن کے مدارسے کے لیے، قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں یہ عمل مستحب ہے اور بہت ہی بھلائی والا عمل ہوگا، اور وہ یہ قرآن کا مدارسہ۔ قرآن کا مدارسہ مطلب یہ کہ قرآن مجید ہم پڑھ کر کے سنائیں اور دوسرا شخص جسے سنایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر کیا ہے سنائے، ایک دوسرے کو قرآن مجید کی تلاوت اس سے سننا اور سنانا، یہ ایک اہم سبق ہمیں اس حدیث میں مل رہا ہے، کیونکہ جبرائیل امین اسی مقصد کے لیے رمضان کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تاکہ قرآن مجید کا مدارسہ ہو۔ تو اس سنت پر بھی اور اس مستحب عمل کو بھی اہمیت دی جائے کہ ماہ رمضان میں ہم خود تو تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ عمل بھی پایا جائے کہ ہم اپنی تلاوت دوسرے کو سنائیں اور جو سننے والا ہے وہ بھی اپنی تلاوت ہمیں کیا ہے سنائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں کیا ہے سنت تھی، یہ ماحول ہمیں کیا ہے یعنی لانے کی کیا ہے ضرورت ہے، گھر میں یہ ماحول ہم بنائیں۔ اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاید ہمیں وقت نہ ملے، لیکن گھر میں یہ ماحول کم از کم کیا ہے ضرور ہمیں کیا ہے پیدا کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کو سنائے، باپ اپنی اولاد کو بیٹھائے اپنی تلاوت سنائے اور اولاد تلاوت کرے، والد باپ کیا ہے ان کی تلاوت کو کیا ہے سنیں۔ اس سے کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور اسی طرح اولاد کی تربیت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اولاد کی قرآن کی تلاوت میں اگر کہیں پر کچھ غلطی ہے تو اس کی کیا ہے اصلاح کرنے کا ایک بہترین ہمیں کیا ہے موقع بھی کیا ہے ملے گا۔ تو یہ ایک اہم سبق ہمیں اس حدیث سے کیا مل رہا ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس کی گزری ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ایسے شخص کو سنایا جائے جو ہم سے زیادہ پختہ قرآن کو یاد رکھنے والا ہو،
یہ ہم سے زیادہ قرآن کو اچھے انداز میں کیا ہے پڑھنے والا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور اہم سبق ہمیں مل رہا ہے اس حدیث سے، جیسے کہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں اس کی کیا ہے تلاوت کی پابندی کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اور ایک دوسرے کو سنتے اور کیا ہے سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے ناظرین کرام، ہم اپنے اسلاف کی سیرت پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً بہت ہی بہترین مثال ملتی ہے کہ کس طرح ماہ رمضان کو انہوں نے ماہ قرآن اچھی طرح سمجھا تھا۔ ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی انہوں نے، ماہ رمضان کے آنے پر انہوں نے اپنا رشتہ مزید اور کیا ہے قرآن سے کیا ہے مضبوط کر لیا۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جن کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام۔ رمضان آ چکا ہے، اب اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو عمل کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اسے ہمیں خوب زیادہ اہمیت دینی ہے۔ نمبر ایک، یہ مہینہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے لیے مہینہ ہے۔ دوسرا عمل اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے والا مہینہ ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اسے کھانا کھلا دیا جائے، روزے دار ہیں انہیں کیا ہے افطار کرا دیا جائے، کسی کو سحری کا انتظام کرا دیا جائے۔ یہ مہینہ کھلانے والا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کثرت سے کیا ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو مسجد میں جو ان کے درس حدیث کے حلقات ہوا کرتے تھے، درس حدیث کو مکمل مہینے میں روک دیتے اور کہا کرتے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت میں ہم کیا ہے اپنا وقت کیا ہے صرف کریں۔ سفیان ثوری کے بارے میں بھی اس سے ہی آتا ہے کہ بہت ساری دیگر عبادات کو ترک کر دیا کرتے تھے ماہ رمضان میں، لیکن قرآن کی تلاوت کو سب سے زیادہ کیا ہے اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل ہوا، اس مہینے میں اگر اللہ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا تو ہم پر یہ چیز لازمی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے اس مہینے میں کریں تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو اور زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی، برکتیں، رحمتیں ہمیں کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے اس مہینے میں کیا ہے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن سے رشتہ مزید اور کیا ہے اس مہینے میں مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔